अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 9, जो कि एक बहुत मज़ेदार नज़म है और नज़म लिखी है हमारे कौमी शायर ने। तो चलें बच्चों, नज़म का आगाज़ करते हैं और देखते हैं नज़म में हमने क्या पढ़ना है। तो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 9, जो कि एक नज़म है। सबसे पहले नज़म का उन्वान पढ़ लेते हैं। नज़म का उन्वान है परिंदे की फरियाद। फरियाद कहते हैं किसी से दरखास्त करने को, ऐसी फरियाद जिसमें इंसान दुखी हो। इसी तरह की फरियाद किसने की है? परिंदे ने। अब बच्चों, परिंदे की फरियाद नज़म का आगाज़ करने से पहले हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे शायर के नाम को। बच्चों, शायर के नाम को हमेशा याद रखा करें, क्योंकि आपके सबक के आखिर में या कभी कभी आपके पर्चे में भी ये बहुत अहम सवाल होता है। तो बच्चों, पढ़ते हैं शायर के नाम को। शायर का नाम है डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल। इनके नाम को तो आप भी जानते हैं और मैं भी। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर भी हैं और मुफक्किर पाकिस्तान भी हैं। तो चलें बच्चों, जल्दी से अपनी किताबें खोल लें और निकालें सबक नंबर 9 और हम आगाज करते हैं अपनी नज़म का। तो बच्चों, जल्दी से निकालें सबक नंबर 9 और सफ़ा नंबर 75, ताकि हम अपनी नज़म का आगाज कर सकें। मैं आपको पढ़ाऊंगी मुश्किल फाज मायनी और तशरीह के अहम नकात। तो बच्चों, मुश्किल फाज मायनी को साथ साथ कहीं ना कहीं लिखते जाइएगा, ताकि जब आप तशरीह करें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलें बच्चों, आगाज करते हैं। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। यानी परिंदा क्या कहता है कि मुझे गुजरा हुआ ज़माना याद आता है, जहाँ पे वो आज़ाद था। वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। बच्चों, बाग में बहार आती है और बहुत सारे फूल खिलते हैं। हर तरफ परिंदे चहचहाते फिरते हैं। चहचहाने का मतलब होता है बोलना, गुनगुनाना, गीत गाना। आपने कभी देखा है जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होता है कोयल गुनगुनाती है? इसी तरह हर परिंदा अपनी सुरीली आवाज में गाना गाता है। तो बच्चों, परिंदा क्या कहता है? आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, यानी कि जब वो आजाद था और वो उसको बाग की बहारें और सब परिंदों का चहचहाना यानी गुनगुनाना याद आता है। आगे पढ़ते हैं। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। यानी कि जब वो अपने घोंसले में रहता था वो उस वक़्त की आज़ादी को याद करता है, क्योंकि बच्चों जब घोंसले में रहते हैं परिंदे तो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। जब परिंदों को पिंजरों में कैद किया जाता है तो वो कहीं ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मालिक के कैद में होते हैं। तो परिंदा क्या बात करता है कि मुझे अपने घोंसले की आज़ादियाँ याद आती हैं, जब मैं अपनी मर्जी से जाता था और अपनी मर्जी से वापस आता था। आगे पढ़ते हैं। अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना, यानी वो अपनी मर्जी से आता था और अपनी मर्जी से जाता था, कोई रोक टोक नहीं थी। अगला शेर पढ़ते हैं बच्चों। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई आकाश मेरे बस में। बच्चों, कफस कहते हैं पिंजरे को, कैद में, और सदाएं कहते हैं आवाज़ों को जो हम किसी को बुलाने के लिए देते हैं। और बच्चों, इसमें क्या है? मेरे बस में यानी मेरे काबू में, यानी मैं वो काम नहीं कर सकता। अब तशरीह के अहम नकात को देखते हैं। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफस में, यानी मेरे दोस्तों के चहचहाने की आवाज़ें मुझे मेरे पिंजरे में नहीं सुनाई देती, यानी कि वो मुझसे इतनी दूर हैं और मैं इस कैद में हूँ कि मुझे किसी के भी चहचहाने और गुनगुनाने की आवाज़ नहीं आती। आगे क्या कहता है कि काश मेरी रिहाई यानी मेरा यहाँ से छूट जाना मेरे बस में होता, मैं अपने लिए खुद कुछ कर सकता और यहाँ से आज़ाद होके दोबारा उठ जाता और दोबारा से अपने वतन वापस चला जाता। आगे पढ़ते हैं बच्चों। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। बच्चों, बदनसीब कहते हैं जिसका नसीब अच्छा ना हो, जिसके ऊपर कोई ना कोई मुश्किल आई हो। आगे क्या कहता है? मैं घर को तरस रहा हूँ, यानी मैं अपने घर को याद कर रहा हूँ, बहुत शिद्दत से, बहुत जोर से याद कर रहा हूँ। आगे क्या है? साथी तो है वतन में, यानी जहाँ पे सारे परिंदे मिलजुल के रहते हैं, जिस बाग में, परिंदा उस बाग को क्या नाम दे रहा है? वतन का। और साथ ही क्या कहता है कि मैं यहाँ कैद में रहता हूँ। तो बच्चों, तशरीह के अहम नकात में हम कुछ इस तरह करेंगे कि मैं इतना बदनसीब हूँ कि अपने घर से इतनी दूर हूँ और अपने घर को याद कर रहा हूँ, मैं अपने घर वापस जाने के लिए तरस रहा हूँ। मेरे तमाम तर साथी अपने वतन में खुशपाश जिंदगी गुजार रहे हैं और मैं यहाँ कैद में पड़ा हूँ, एक बेबस कैदी की तरह पड़ा हूँ जो वापस अपने वतन नहीं जा सकता। आगे पढ़ते हैं बच्चों। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं संधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। अब वो क्या बताता है कि बहार आई है और कलियां फूलों की खिल रही हैं, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं।
بچوں جب بہار کا موسم آتا ہے ہر طرف ہریالی، سبزہ اور رنگ رنگ کے پھول کھل جاتے ہیں، تمام تر پرندے خوش ہو جاتے ہیں، ہر انسان بھی ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کے اور ہری ہری گھاس کو ہر ایک کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو پرندہ یہاں کیا کہتا ہے؟ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، یعنی بہار کا موسم آ چکا ہے اور پھول کھلنے سے پہلے جو کلی ہوتی ہے وہ مسکرا رہی ہے کیونکہ وہ خوش ہے بہار کے موسم کے آنے پہ۔ آگے کیا کہتا ہے؟ میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، یعنی مجھے ایک پنجرے میں قید کیا گیا ہے جہاں سے نہ میں کہیں جا سکتا ہوں، نہ میں باہر جا کے بہار کے موسم سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، اور میں اس گھر میں پڑا قید میں رو رہا ہوں۔ آگے پڑھتے ہیں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ بچوں الہی یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، اس قید کا الہی یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی قید کے بارے میں شکوہ کرتا ہے، گلہ کرتا ہے۔ دکھڑا کسے سناؤں، دکھڑا کہتے ہیں بچوں اپنی غم بھری دکھ بھری داستان کو، یعنی اپنی غم بھری اس داستان کو کس کو سناؤں۔ آگے کیا کہتا ہے؟ ڈر ہے یہیں قفس میں، قفس کہتے ہیں قید کو، پنجرے کو، غم سے مر نہ جاؤں یعنی میں اتنا دکھی ہوں کہیں میں مر نہ جاؤں۔ تو بچوں آپ دیکھتے ہیں تشریح کے اہم نکات کو۔ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی دکھ بھری داستان اور اپنا یہ دکھ کسے سناؤں، کیونکہ میرے آس پاس تو نہ کوئی اور پرندہ ہے نہ کوئی میری فریاد سننے والا ہے۔ بچوں اسی لیے آپ کی نظم کا عنوان بھی کیا ہے؟ پرندے کی فریاد، یعنی کہ وہ دکھ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ارد گرد تو کوئی بھی نہیں جو اس سے بات کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے الہی میں اپنا دکھڑا یعنی اپنی دکھ بھری داستان کس کو سناؤں، مجھے ڈر ہے کہ اس قید میں کہیں میں غم سے بے حال ہو کے مر نہ جاؤں، کیونکہ میں ہر وقت روتا رہتا ہوں اور اپنے وطن کو یاد کرتا ہوں، اپنے دوستوں کے چہچہانے کو اور باغ کی بہاروں کو یاد کرتا ہوں۔ آگے پڑھتے ہیں بچوں، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ قید کرنے والا کون ہوا؟ جس نے پرندے کو پنجرے میں بند کر کے رکھا ہوا، یعنی پرندے کا مالک، اور وہ اسے کیا کہتا ہے؟ بے زبان۔ بچوں بے زبان وہ ہوتا ہے جس کے پاس زبان نہیں ہوتی، جانور بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بے زبان ہوتے ہیں، ہم لوگ بات کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو بچوں بے زبان ہوں، پرندہ بے زبان ہوتا ہے، کوئی بھی جانور بے زبان ہوتا ہے۔ تو بچوں وہ کیا کہتا ہے کہ میں بے زبان ہوں تو مجھے آزاد کر کے دعا لے۔ اب دیکھتے ہیں تشریح کے اہم نکات کو۔ آزاد مجھ کو کر دے اور قید کرنے والے، یعنی وہ اپنے مالک سے درخواست کرتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے، تو نے مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے میرے گھر والوں سے بہت دور، اور مجھے آزاد کر کے تو میرے دل سے دعا لے۔ بچوں ہم لوگ کہتے ہیں نا کسی کی دعا لیں تو اثر ہوتا ہے، کسی کی دعا لینے سے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ بچوں صرف دعائیں انسانوں سے نہیں، جانوروں سے اور پرندوں سے بھی لی جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھروں کی چھتوں پہ آپ کی امی یا ابو کوئی نہ کوئی کٹورا پانی کا رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے چڑیا صرف پانی پیتی ہے اور چلی جاتی ہے؟ بچوں بے زبان جانور بھی آپ کو دعا دیتا ہے، تو دعا لینی چاہیے۔ تو یہاں پہ پرندہ اپنے مالک سے کیا کہتا ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے اور میری دعا لے۔ تو بچوں یہ تو تھی بہت پیاری نظم پرندے کی فریاد، جس کے شاعر کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ تو بچوں ہم بڑھتے ہیں حصہ مشق کی طرف اور آغاز کرتے ہیں حصہ مشق کا۔ تو چلیں بچوں آغاز کرتے ہیں حصہ مشق کا اور پڑھتے ہیں پہلے سوال کو۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں، یعنی کہ ہمیں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جو کہ آپ کی نظم سے متعلق ہیں۔ بچوں اگر نظم اچھے سے آپ نے میرے ساتھ پڑھی ہے اور آپ کو سب کچھ یاد ہے تو جواب دینا ذرا بھی مشکل نہیں۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں سوالات کا اور پڑھتے ہیں پہلے سوال کو۔ اس نظم میں کتنے اشعار ہیں؟ اب جلدی سے کتاب کھولیں اور گنیں اس نظم کے کتنے اشعار تھے۔ 2 لائنیں مل کے ایک شعر بناتی ہیں، تو جلدی سے دیکھیں کتنے اشعار تھے، اور میں ادھر جواب میں دیکھتی ہوں۔ اس نظم میں 14 اشعار تھے۔ اب آپ نے گنا، کیا 14 کا جواب ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک، اس نظم میں کل 14 اشعار تھے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، چلیں پڑھتے ہیں اگلے سوال کو۔ پرندے کو قید میں کیا یاد آ رہا تھا؟ اب بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری نظم اصل میں پرندے کی فریاد کے بارے میں ہے، وہ اپنے مالک کی قید میں ہے اور کچھ یاد کر رہا ہے۔ وہ کیا چیزیں یاد کر رہا تھا؟ تو چلیں جواب کو دیکھتے ہیں۔ پرندے کو قید میں اپنی آزادی کے دن، باغ کی بہاریں اور پرندوں کا چہچہانا یاد آ رہا تھا، یعنی کہ پرندے کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ باغ میں رہتا تھا، اپنے گھونسلے میں رہتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ اڑتا تھا، گنگناتا تھا۔ جب موسم بہار آتا تھا تو وہ بہت خوشی سے گنگناتا تھا، چہچہاتا تھا اور ہر وقت جھومتا پھرتا تھا۔ اس کو وہ تمام تر آزادی کے دن اور آزادی کی خوشیاں یاد آ رہی تھی۔ چلیں بچوں پڑھتے ہیں اگلے سوال کو۔ پرندے کے ساتھی کہاں تھے؟
اب آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پرندے کے ساتھی کہاں تھے جو اپنے ساتھیوں کو یاد کر رہا تھا. چلیں جواب میں دیکھتے ہیں. پرندے کے ساتھی اپنے وطن میں تھے. وہ اپنے وطن کا ذکر کرتا ہے نا کہ مجھے اپنے وطن کی بہاریں یاد آتی ہیں. وہ اپنے وطن میں موجود اپنے تمام تر ساتھیوں کو یاد کرتا ہے. چلیں بچوں پڑھتے ہیں بقیہ سوالات کو. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کو. پرندے کی فریاد کس شاعر کی نظم ہے؟ تو بچوں آ گیا نا وہی سوال جو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ شاعر کا نام یاد رکھیں. یہ آپ کے سبق کے آخر میں اور کبھی کبھی آپ کے پرچے میں بھی سوال ہوتا ہے. تو آپ کو یاد ہے شاعر کا نام میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ بالکل ٹھیک، ہمارے قومی شاعر. تو چلیں جواب کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم نے اس کو تحریر کیسے کرنا ہے. پرندے کی فریاد ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نظم ہے. بچوں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی. ان میں سے ایک نظم یہ بھی تھی جو ہم نے آج پڑھی. تو مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کے اہم نکات، اور حصہ مشق بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. تو بچوں مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.